السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی استاد جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا اون صورت گجرات درجہ فضیلت کی متعلمات سے مخاطب اور بخاری شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے بھی مخاطب جو اس سبق کو پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، آپ کے صدقے میں مجھ گنہگار کو بھی علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من قال ان الایمان هو العمل لقول اللہ تعالی وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون۔ وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله۔ وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون۔ سبحان اللہ۔ باب من قال باب من قال ان الایمان هو العمل، یہ باب ہے اس بارے میں کہ جو شخص کہتا ہے کہ ایمان وہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے۔ جی، کچھ لوگوں کا جو کہنا ہے کہ ایمان وہ عمل ہے، یعنی عمل ایمان کا جز ہے۔ آپ شروع کتاب میں اختلاف پڑھ چکے ہیں، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام احمد بن مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور دیگر محدثین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اعمال اور اقوال ایمان کے اجزاء ہیں۔ تو ان لوگوں کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے۔ وہی کہہ رہے باب ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ ایمان وہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے کہتا ہے۔ کس قول کی وجہ سے؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ جنت جس کے تم وارث ہو وہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، وہ جنت، الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا جس کے تم وارث ہو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بدلہ اس کا جو تم کرتے تھے۔ اسی کا سلیس ترجمہ میں نے کیا کہا؟ تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ تو دیکھیے عمل ایمان ہے۔ وقال عدۃ، اور ایک جماعت من اہل العلم، اہل علم کی ایک جماعت نے کہا، صدیق کہ آپ علماء کرام کی ایک جماعت نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، فوربک لنسألن، قسم تمہارے رب کی ہم ضرور ان تمام سے پوچھیں گے جو وہ کرتے تھے، یعنی تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں ہم ضرور پوچھیں گے۔ تو اس کی تفسیر لا الہ الا اللہ سے کی ہے۔ فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون کی تفسیر لا الہ الا اللہ سے کی ہے۔ تو گویا کہ عمل کو لا الہ الا اللہ قرار دیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ عمل ایمان کا جز ہے۔ وقال تعالی لمثل هذا فلیعمل العاملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی مثال میں کہا، کیا کہا؟ فلیعمل العاملون، کہ عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ عمل کرتے رہیں۔ نیچے لکھا فلیؤمن المؤمنون، چاہیے کہ ایمان والے ایمان لائیں، یعنی یہاں بھی عمل پر ایمان کا اطلاق ہوا ہے۔ ٹھیک، تو باب کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان کو عمل کو ایمان کا اجزاء قرار دیتے ہیں، ایمان کا جز قرار دیتے ہیں، انہی آیات کی بنیاد پر۔ حدیث دیکھیے کہ عمل پر ایمان کا اطلاق ہوا ہے۔
حدثنا احمد بن يونس وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل اي العمل افضل قال ایمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پھر پوچھا گیا اس کے بعد، فرمایا حج مبرور. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہا؟ کون سا عمل بہتر ہے؟ تو حضور نے پہلے ارشاد فرمایا جہاد. کیا کہا؟ ایمان باللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان. آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ بنیادی چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. تو ایمان پوچھا گیا عمل کون سا افضل ہے، تو حضور نے فرمایا ایمان باللہ و رسول. تو دیکھیے آپ یہاں عمل پر ایمان کا اطلاق ہوا ہے. پوچھا گیا عمل کون سا افضل ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. تو مطلب یہ ہے کہ عمل ایمان کا جز ہے. باب یہی تھا نا بھائی. انہی لوگوں کی دلیل کے متعلق جو لوگ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز ہے، وہ لوگ قرآن کی ان آیات سے دلیل پکڑتے ہیں. پھر امام بخاری باب کے متعلق ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، اور حدیث سے بھی یہی دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے عمل پر ایمان کا اطلاق ہوا ہے. پوچھا گیا کون سا عمل بہتر، تو بتایا گیا کہ ایمان باللہ و رسول. سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. پہلے جہاد کا معنی دیکھیے آپ. جہاد کا مادہ ہے جہد، جس کا لغوی معنی ہے مشقت تکلیف اٹھانا، اور شریعت میں جہاد معنی ہے اسلام کی حفاظت و صیانت اور اس کی سر بلندی کے لیے مخالفین اسلام سے جنگ کرنا. یہ ہے جہاد کا معنی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کہا سب سے پہلے جہاد، ٹھیک ہے، جہاد فی سبیل اللہ. پھر اس کے بعد کیا کہا، عرض کیا گیا اس کے بعد کون سا عمل، تو حج مبرور. پہلے آپ حج مبرور کا معنی سمجھیں. حج تو آپ جانتے ہی ہیں، رضا الہی کے لیے حج کے ایام میں وہاں حاضری دینا اور اس کے ارکان کو ادا کرنا ہے نا. مبرور کسے کہتے ہیں؟ آپ کے یہاں حاشیہ میں مبرور کا معنی لکھا ہے کہ لا یخالط اثم وقیل هو المقبول ومن علامت القبول انه اذا رجع يكون حاله خيرا من الذي قبله وقیل هو الذي لا ریا فيه. حاشیہ نمبر 11 ہے جس میں مبرور کا معنی لکھا ہوا ہے. آپ کو دکھا دیجیے، حج مبرور کہتے ہیں جس میں کوئی گناہ نہ ہو. اور کہا گیا کہ مبرور کا معنی مقبول، اور مقبول کی علامت یہ کہ جب وہ لوٹے تو اس کی حالت پہلے سے اچھی ہو. جی جب حج کرنے نہیں گیا تھا، چوری کر رہا تھا، چماری کر رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، غیبت کر رہا تھا، چغلی کر رہا تھا، برائیاں کر رہا تھا، نماز کی پابندی نہیں کر رہا تھا،
حج سے واپس آیا تو بے فضلی تعالی اب وہ اچھا ہو گیا، اب وہ کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو کی غیبت نہیں کرتا، نماز کی پابندی کرتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا حج مقبول ہو گیا۔ اور اگر حج کو گیا اور اس کی حالت میں کوئی سدھار نہیں ہے تو آپ فیصلہ کر لیجئے کہ اس کا حج مقبول نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وقیلا هو الذی لا ریا فی، اور حج مبرور کا ایک معنی یہ کہ جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو۔ جی حج کیا تو ریاکاری کے طور پر نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کہ مجھے کوئی حاجی کہے، بلکہ خلوص و للہیت کے ساتھ کیا تو وہ حج مبرور ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ اچھا، اس کو تھوڑا اور سمجھ ایک بات سمجھاتا ہوں۔ یہاں حضور سے پوچھا گیا پہلے کون سا عمل بہتر، تو پہلے نمبر پر کیا بتایا؟ ایمان باللہ و رسول، دوسرے نمبر پر بتایا جہاد، اور تیسرے نمبر پر بتایا حج مبرور۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمان باللہ سب سے افضل، ٹھیک ہے، اس کے بعد جہاد اور اس کے بعد حج مبرور، ہے نا؟ لیکن یاد رکھیے گا یہ کوئی ترتیب حتمی نہیں ہے جی، کیونکہ اگر جہاد فرض عین ہو جائے، مان لیجیے کہ دشمنان اسلام چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا ہے تو اس وقت جہاد افضل ہے۔ اور اگر یہ حالت نہ ہو، جیسے ابتداء اسلام میں کیا ہوتا تھا؟ یہی ہوتا تھا کہ کافر لوگ، مشرک لوگ مسلمانوں کو گھیر لیتے تھے اور اس سے اسلام کی بنیاد پر دشمنی کرتے تھے، تو ایسی حالت اگر بن جائے تو جہاد افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ حالت نہ ہو جی، یہ حالت نہ ہو، دشمنان اسلام آپ کو گھیرے نہیں اور جہاد فرض عین نہ ہو، تو ایسی صورت میں حج فرض ہے اور حج افضل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسی حالت ہوگی ویسے عمل کی افضلیت ہوگی۔ آپ نے بار بار پڑھا، کبھی سلام کرنا افضل عمل ہے، کبھی کھانا کھلانا افضل عمل ہے نا؟ کبھی اور کچھ، کبھی اور کچھ، تو وہ حالات کے حساب سے۔ اعمال میں فضیلت کی ترتیب کلی اور قطعی نہیں ہے، بلکہ حالات جیسے ہو ویسی اعمال افضل قرار پائیں گے۔ بہرحال اس حدیث سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمل پر ایمان باللہ رسول کا اطلاق ہوا ہے، لہذا عمل ایمان کے اجزاء ہیں۔ آپ کہیں گے عمل ایمان کے اجزاء نہیں ہے، اگر اجزاء قرار دیں گے تو پھر انتفاع جز سے انتفاع کل لازم آئے گا، یعنی عمل نہ ہو تو ایمان نہ ہو ایسا لازم آئے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ گناہ کبائر کا مرتکب بھی مسلمان ہے۔ ٹھیک، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام او الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فاذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره ان الدین عند اللہ الاسلام الآیہ۔ یہ باب اس بارے میں کہ کبھی اسلام حقیقی معنی پر نہیں ہوتا ہے، کبھی اسلام حقیقت پر نہیں ہوتا ہے، یعنی حقیقی معنی میں نہیں ہوتا ہے، اور ہوتا ہے ظاہری معنی پر یا قتل کے خوف سے۔ کبھی کوئی مسلمان حقیقی معنی پہ نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف ظاہر کرنے کے لیے، ہے نا، اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور کبھی قتل کے خوف سے کہ اگر ہم ابھی یہاں اسلام ظاہر نہیں کریں گے تو یہ لوگ قتل کر دیں گے، تو اس ڈر سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام کبھی حقیقی معنی میں ہوتا ہے، کبھی ظاہری معنی میں ہوتا ہے۔ وہ بھی کیوں ایسا یہ معنی ہوتا ہے؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، اعرابی کہتے ہیں، اعرابی نے کہا، دیہاتی بدو نے کہا ہم ایمان لائے، تو رب ارشاد فرمایا محبوب انہیں کہہ دو کہ ایمان نہیں لائے، ہاں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے کیا مطلب ہوا کہ ایمان اور اسلام کچھ الگ ہے،
ایمان حقیقی معنی میں ہوتا ہے، اور اسلام کبھی حقیقی معنی میں ہوتا ہے، کبھی ظاہری معنی میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، پھر جب وہ حقیقی معنی پر ہو تو وہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ذکر کیا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ تو اگر حقیقتاً وہ اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے بہتر دین تو دین اسلام ہے، اور اگر حقیقتاً اسلام قبول نہیں کرتا ہے، صرف ظاہری معنی پر خالی ظاہر کرنے کے لیے زبان سے اقرار کر لیتا ہے، تو اس کو مسلمان کہیں گے، مومن نہیں کہیں گے۔ اور آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں کہ مسلمان اور مومن میں، مسلم اور مومن میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اسلام اور ایمان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے۔ مسلم عام ہے، مومن خاص ہے۔ ہر مومن مسلم ہے، مگر ہر مسلم مومن نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ صرف قتل کے خوف سے زبان سے اسلام کا اقرار کر دے، لہذا اس کو مسلمان کہیں گے، مومن نہیں کہیں گے۔ اور مسلمان اس لیے کہیں گے کہ ہم ظاہری حالات کو صرف جانتے ہیں، باطنی حالات کو تو ہم جانتے نہیں ہیں، دل کا معاملہ اللہ جانے۔ وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے، مسلمان ہے، لہذا ہمیں اس کو مسلمان کہنا پڑے گا۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی۔ چلیے ابھی آپ حدیث آگے دیکھیے تو اور معنی سمجھ میں آئے گا۔ حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجلا هو اعجبهم الي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي رجلا وغير أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ دیکھیے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جماعت کو کچھ مال دیا، ایک جماعت کو کچھ مال دیا۔ فترک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم رجلا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو چھوڑ دیا، نہیں وہ سعد جالس۔ اور اس حالت میں پھر سے دیکھیے آپ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جماعت کو کچھ مال دیا اور سعد وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو کچھ نہیں دیا، چھوڑ دیا ہے نا، جو مجھے بہت پسندیدہ تھا، وہ اعجبہم، جو مجھے بہت پسند تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا کہا، فقلت یا رسول اللہ ما لک عن فلان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فلاں کو کچھ نہیں دیا، بخدا میں اسے مومن جانتا ہوں، بخدا میں اسے مومن جانتا ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا یا مسلمان۔ پھر میں تھوڑی دیر خاموش رہا، فسکت، تھوڑی دیر میں خاموش رہا، مجھے اس کا جو حال معلوم تھا اس نے پھر مجھے سوال کرنے پر مجبور کیا، ابھارا۔ میں نے عرض کیا حضور آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں عطا فرمایا؟ قسم خدا کی میں اس کو مومن جانتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا یا مسلمان، یعنی اے سعد
تم اس کو مومن جانتے ہو یا مسلمان؟ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضور نے جب فرمایا یا مسلمان تو میں تھوڑی دیر خاموش رہا، لیکن اس کا حال جو مجھے معلوم تھا اس نے مجھے پھر سوال کرنے پر مجبور کیا، جی کیونکہ میں اس کو مومن جانتا تھا، ان کے حالات سے میں باخبر تھا، ان کے حالات مجھے مجبور کر دیتی تھی سوال کرنے پر۔ پھر میں نے پوچھا، پھر میں نے وہی سوال دہرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی وہی جواب ارشاد فرمایا۔ یعنی میں نے کہا کہ یہ قسم خدا کی میں اسے مومن جانتا ہوں، تو حضور نے فرمایا سعد مومن جانتے ہو یا مسلمان؟ سمجھ رہے ہیں؟ پھر فرمایا میں ایک شخص کو دیتا ہوں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ انی لأعطی الرجل وغیر احب الی منہ، کہتے ہیں میں ایک شخص کو دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا وہ شخص جس کو کچھ نہیں دیتا مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے، ایسے شخص کو اس لیے دیتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے منہ جہنم میں نہ گرا دے۔ کیا کہا؟ اوندھے منہ جہنم میں نہ ڈال دے، گرا دے۔ اس کو روایت کیا یونس نے اور صالح نے اور معمر نے اور ابن اخی زہری نے زہری کے حوالے سے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ روایت حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ یہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ ان کا تعارف تھوڑا سا سمجھ لینا مناسب سمجھتا ہوں، اسے بھی یاد کر لیجئے گا۔ دیکھیے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام مالک ہے اور کنیت ابو اسحاق۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا ہے؟ مالک ہے، نام اور کنیت ابو اسحاق۔ نسب نامہ اس طرح ہے مالک بن وہیب یا اوہیب، وہیب کہیے یا اوہیب کہیے، واو کے پیش کے ساتھ یا حمزہ کے پیش کے ساتھ، بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ کلاب تک پہنچ کر شجرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ یہ وہیب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے ہی حضرت آمنہ کا عقد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت سعد ایک بار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ سامنے آئے تو حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، کوئی مجھے ایسا ماموں دکھائے تو۔ یعنی بہت اچھے تھے۔ آپ اسلام قبول کرنے والوں میں 5ویں یا 7ویں فرد ہیں۔ اسلام قبول کرتے وقت آپ کی عمر مبارک 14 یا 17 سال کی تھی۔ عشرہ مبشرہ اور مہاجرین اولین میں سے ہیں۔ حضور اقدس نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کی، تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں جب عام انتشار پھیل گیا، یہ ان 14 جانثار بہادروں میں سے تھے جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سپر بنے ہوئے تھے، ڈھال بنے ہوئے تھے، بہت ماہر تیر انداز تھے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر ان کو دیتے تھے اور فرماتے اے سعد تیر چلائے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ محبت بھرا جملہ، تم پر میرے ماں باپ قربان، سوائے ان کے اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے کسی کے لیے کبھی نہیں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ سبحان اللہ۔ تو تیر اندازی میں بہت ماہر تھے جی۔ سب سے پہلے راہ خدا میں انہوں نے تیر چلایا جی، حضرت سعد نے، اور سب سے پہلے انہوں نے دشمن اسلام کو جہنم رسید کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایران کے فاتح لشکر کے سپہ سالار بھی تھے۔ کوفہ کو انہوں نے بسایا، ایک عرصے تک کوفے کے حاکم رہے، اخیر عمر میں گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنے اٹھے سب سے الگ تھلگ رہے۔ مدینے سے 10 میل کی دوری پر عقیق میں ایک عالیشان مکان بنوایا تھا، اسی میں رہتے تھے۔ یہی سن 55 ہجری میں یا سن 57 ہجری میں، مختلف روایت، 70 سال سے کچھ زائد عمر پا کر وصال فرمایا
جنازہ مبارکہ وہاں سے اٹھا کر مدینۃ المنورہ لایا گیا اور مروان نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سب کے بعد یہ واصل بحق ہوئے، سب سے اخیر میں یہ رخصت ہوئے، ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائے تھے، اے اللہ ان کا تیر بے خطا بنا اور ان کی دعا قبول فرما۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قدر انداز تھے اور ان کی دعا ہمیشہ قبول ہوئی۔ لوگ ان کی دعائیں خیر کی امید رکھتے تھے، ان کی بد دعا سے ڈرتے تھے۔ ان سے 270 احادیث مروی ہیں، حضرت سعد بن وقاص سے 270 احادیث مروی ہیں۔ 15 پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے، یعنی 15 احادیث متفق علیہ ہے اور 5 افراد بخاری سے ہے اور 18 افراد مسلم سے ہیں۔ صحابہ کرام میں سعد نام کے 100 سے زائد ہیں۔ کتنا نام اچھا عمدہ ہے، صحابی سے نسبت اور سعد کا نام ہی ہے نیک بخت، سبحان اللہ، بہت اچھا نام۔ تو 100 سے زائد صحابہ کرام تھے سعد نام کے۔ بہرحال تو کیا ہوا، واقعہ یہ ہوا کہ حضور نے ایک جماعت کو کچھ دیا، اعطا رہتن وسعد جالس، کہ حضور نے ایک جماعت کو کچھ دیا اور سعد وہیں پہ بیٹھے تھے۔ حضور نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا اور وہ آدمی حضرت سعد کو بہت پسند تھے۔ رہتن اس کا معنی دیکھیے آپ، رہت اس جماعت کو کہتے ہیں جو 10 سے کم ہو، تو گویا کہ 10 سے کچھ کم لوگ تھے اور حضور نے ان لوگوں کو دیا، یہ معنی ہوگا، ہے نا۔ کم از کم 3 سے لے کر 9 تک، ٹھیک ہے نا۔ اور رہت میں سب کے سب مرد ہو، کوئی عورت نہ ہو، یعنی گویا کہ کم سے کم 3 سے لے کر 9 تک 10 آدمیوں کی جماعت کو رہت کہتے ہیں۔ رہت بعض نے کہا کہ 7 سے 10 تک کو رہت کہتے ہیں جی، اور 7 سے کم 3 تک کو نفر کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ بعض لوگوں نے کیا کہا، 7 سے 10 تک کو رہت اور 7 سے کم 3 تک کو نفر کہتے ہیں، اور 9 سے اگر کچھ زائد ہو جائے تب بھی رہت کا اطلاق درست ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک معنی قبیلے والوں کے بھی ہے۔ بہرحال تو گویا کہ یوں مانے کہ 10 سے کچھ کم لوگ تھے، یہ جماعت تھی، ان کو مصطفیٰ جان رحمت نے دیا اور ایک شخص کو چھوڑ دیا۔ وہ شخص حضرت سعد کو بہت پسندیدہ تھا، تو حضرت سعد نے عرض کیا، حضور آپ نے جماعت کو دیا اور اس کو نہیں دیا، قسم خدا کی یہ مجھے بہت پسندیدہ آدمی ہے، آپ اس کو کیوں نہیں دیا؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے 3 مرتبہ کیا کہا کہ تم اس کو قسم کھا کر کے مسلمان مومن جانتے یا مسلمان، ہے نا۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی، تنبیہ فرمائی کہ سعد تم ظاہر کو جانتے ہو، باطن کو نہیں، ہے نا۔ مومن ہونے کی بنیاد تصدیق قلب پر ہے اور یہ باطنی چیز ہے، تم اس کو جانتے نہیں ہو۔ یہ اسلام ظاہر کرتا ہے، تم قسم خدا کی کھا رہے ہو، تو قسم کھا کر کے اگر تم کو کہنا ہے تو یہ کہو کہ میں اسے مسلمان جانتا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا۔ مومن پر قسم کھا کر نہ کہو، تو حضور نے تنبیہ فرمائی۔ لہذا ہم کسی کے ظاہر کو جانتے ہیں، باطن کو نہیں جانتے ہیں، لہذا ہم ظاہر کو جانتے ہوئے یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے قسم کھا کر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ احتیاط عہد رسالت تک محدود تھی، اس لیے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا حال جانتے تھے، مومن و منافق کو خوب پہچانتے تھے۔ عہد رسالت کے بعد چونکہ کسی پر منافق ہونے کا حکم لگانا منع ہے، جی ابھی آپ علامت نفاق پڑھیں گے تو کہ یہ چیز جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، جھگڑا کرے تو گالی دینا، یہ منافق کی علامت ہے۔ یاد رکھیے گا، ابھی آگے میں آپ کو بتاؤں گا، جن کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی ان کے لیے یہ کہا جائے گا کہ ان کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، نفاق کی عادت ہے، اس کو منافق نہیں کہیں گے، کیونکہ نفاق یہ دل کا معاملہ ہے، ہم نہیں جانتے سے۔ حضور جانتے تھے تو آپ نے کان پکڑ پکڑ کر مسجد سے نکالا ہے، فلاں منافق فلاں منافق،
سمجھ رہے ہیں؟ آج اگر کوئی اسلام کا اظہار کرتا ہے تو ہم اس کو مسلمان جانیں گے، اور مومن اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ وہ بھی دل کا معاملہ ہے۔ تو حضور نے اس لیے ان پر تنبیہ فرمائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص مومن نہیں تھا، وہ مومن تھے، مخلص تھے، مگر حضور کو تنبیہ کرنا مقصد تھا۔ جیسا کہ حضور خود آگے فرماتے ہیں کہ میں بھائی کسی کو اچھا سمجھتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں، اس کو مومن سمجھتا ہوں، اس کے باوجود میں دوسرے کو دے دیتا ہوں اور اس کو نہیں دیتا ہوں۔ ابھی آگے خود آ رہا ہے، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ مومن تھے، مگر صرف ایک اصولی تعلیم دینا تھا حضرت سعد کو کہ سنو، ظاہر تم جانتے ہو، باطن نہیں جانتے ہو، لہذا ظاہر پر تم قسم کھا کر کہہ سکتے ہو، باطن پر قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، عادت کریمہ تھی کہ آپ نئے اسلام لانے والوں کو تالیف قلب کے لیے، ان کے دل جوئی کے لیے، دل جیتنے کے لیے کچھ عطا فرما دیتے تھے، ہے نا؟ تو اور پرانے جو تھے، جو ان کو حضور کو محبوب بھی ہوتے تھے، ان کو نہیں دیتے تھے، کیونکہ جو نیا نیا اسلام لایا ہے ان کا دل جیتنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ پھر جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی وہ شخص تھے، تو وہ چونکہ قدیم الاسلام تھے، حضور نے ان کو نہیں دیا۔ وہ کون تھے جن کو نہیں دیا؟ ان کے نام کا اظہار یہاں نہیں ہے، ہے نا؟ خالی وہاں ہے کہ ایک شخص کو نہیں دیا، اور وہ شخص کیا تھے؟ پسندیدہ تھے۔ تو کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جو نئے اسلام لائے ہیں، اگر ان کو عطا نہیں کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ پر کچھ الزام لگا دے، اور اس الزام لگانے کی وجہ سے یا ناانصافی کا الزام لگانے کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، حالانکہ دوسرے لوگ بنسبت ان کے زیادہ محبوب ہوتے تھے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ باب افشاء السلام من الاسلام، افشاء السلام من الاسلام۔ وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان، الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار۔ دیکھیے، سلام پھیلانا، افشاء السلام من الاسلام، سلام پھیلانا، سلام کو عام کرنا، نشر کرنا اسلام سے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس نے تین چیزوں کو جمع کر لیا اس نے ایمان کو جمع کر لیا، یعنی ایمان کی علامتوں کو جمع کر لیا۔ الانصاف بالنفس کا، اپنے نفس سے انصاف کرنا، وبذل السلام للعالم، اور سب کو سلام کرنا، عالم دنیا، عالم کو، دنیا کو، سب کو سلام کرنا، والانفاق من الاقتار، اور تنگ دستی میں خرچ کرنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے راوی کون ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی۔ ان کی بھی تھوڑی حالات سمجھ لیجئے۔ یہ اولاد قحطان سے یمن کے باشندے تھے، ان کے والد یاسر یمن سے مکہ آئے اور ابو حذیفہ بن مغیرہ مخزومی کے حلیف بنے۔ اس نے اپنی کنیز حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یاسر کا نکاح کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ابو حذیفہ بن مغیرہ مخزومی نے اپنی کنیز حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یاسر کا نکاح کر دیا، جن سے حضرت عمار پیدا ہوئے۔ ابو حذیفہ نے حضرت عمار کو آزاد کر دیا۔ یہ اور ان کے والدین قدیم الاسلام ہیں جی، ان کی والدہ کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں ابو جہل نے شہید کر دیا، یعنی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، اسلام کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ حضرت عمار ان کے والد کو ظالم طرح طرح سے ستاتے، تپتیری پتھریلی زمین پر لٹا دیتے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے حواس ختم ہو جاتا۔ ایک بار اسی عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا تو فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ سبحان اللہ،
تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ حضور نے کیا رحم و کرم فرمایا حضرت عمار بن یاسر پر کہ ایک بار ستم شعاروں نے، ظالموں نے انہیں آگ میں ڈال دیا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شفقت سے ان کے آبلوں پر ہاتھ پھیرا، دعا فرمائی، اے آگ عمار پر ٹھنڈی اور سلامت ہو جا جیسا کہ ابراہیم پر ہوئی تھی۔ اے عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ اللہ حضور نے پیشین گوئی بھی فرما دی، پیشین گوئی بھی فرما دی۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے اور اسی میں 37 ہجری میں 93 یا 94 سال کی عمر پا کر شہید ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔ حضرت علی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ شہادت کے وقت جسم پر جو کپڑے تھے اسی میں ان کی وصیت کے مطابق دفن فرمایا۔ ان سے 260 حدیثیں مروی ہیں۔ کن سے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے 260 حدیثیں مروی ہیں جی۔ 2 بخاری اور مسلم دونوں نے یعنی متفق علیہ 2 حدیث، 3 صرف بخاری نے اور 1 صرف مسلم نے روایت کی۔ دوسری کتب احادیث میں مذکور ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا۔ بہرحال تو آپ نے کیا فرمایا؟ جنہوں نے 3 چیزوں کو جمع کر لیا، اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ مراد یہ کہ یہ ایمان کامل کی علامت ہے، یعنی جنہوں نے ان 3 چیزوں کو حاصل کر لیا، جن کے اندر یہ 3 چیزیں ہوئی، ان کا ایمان مکمل ہو گیا، ان کا ایمان مکمل ہو گیا جی۔ تو پہلا کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا۔ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تمام مامورات کو ادا کرتا ہو، تمام منہیات شرعیہ سے بچتا ہو، یعنی احکام اسلام، ارکان اسلام پر عمل کرتا ہو۔ جس نے جن چیزوں سے کو کرنے کا حکم دیا گیا انہیں کرے اور جن سے منع فرمایا ان سے رک جائے، تو یہ مطلب ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کیا اس نے جی۔ انصاف کی ضد ظلم ہے، گویا کفر و شرک اور گناہ کا ارتکاب نفس پر ظلم ہے جی۔ ٹھیک ہے نا۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ تمام گناہوں سے پرہیز کرے جی۔ نماز اگر کوئی آپ پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کے ساتھ گویا کہ آپ انصاف کر رہے ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے پابندی کے ساتھ، چغلی، غیبت، دیگر برائیاں کرتے ہیں، تو گویا آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ لہذا ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرے، اور اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرے گا تو وہ کسی پر کبھی ظلم نہیں کرے گا، کسی اسلام کے خلاف کبھی نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا تھا؟ دوسرا تھا کہ اسلام کو عام کرے، ہے نا۔ ہر مسلمان غیر فاسق کو سلام کرنا، خواہ اس سے اس کی جان پہچان ہو یا نہ ہو، غیر فاسق کو، داڑھی منڈا ہے، فاسق ہے، اس کو سلام کرنا ضروری نہیں ہے۔ بد مذہب وغیرہ کو سلام نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور تیسرا کیا ہے؟ تنگ دستی کے باوجود خرچ کرنا۔ محترمہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے شوہر نامدار 200 روپیہ دن کما رہا ہو اور اس کی محترمہ 300 روپے دن خرچ کر رہی ہے، اور آپ کہیں کہ ہم نے پڑھا ہے تنگ دستی میں خرچ کرنا یہ تو اسلام کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ ارے تنگ دستی کے باوجود راہ خدا میں خرچ کرتا ہو، یہ اسلام کی علامت ہے، دنیا پر نہیں جی۔ ورنہ محترمہ کے لیے یہ ہدایت ہے کہ محترم کے آمدنی کے مطابق خرچ کرے جی، چادر وسعت کے مطابق پھیلائیے۔ بہرحال تو یہ 3 چیزیں ہیں، اسلام کی علامت ہے۔ ان 3 چیزوں کو جس نے کیا اس نے ایمان کی علامتوں کو یکجا کر لیا۔ آگے بڑھیے۔ باب کفران العشیر و کفر دون کفر فیہ عن ابی سعید عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفران العشیر، شوہروں کی نافرمانی کرنا۔ کفر کا یہاں حقیقی معنی نہیں ہے، کفر کا ایک لغوی معنی ہے ناشکری، ٹھیک ہے نا۔ تو کفران عشیر،
شوہر کی نافرمانی اور ناشکری، وہ کفر دونا کفر، اور ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہوتا ہے، ایک ناشکری دوسرے ناشکر سے کم ہوتی ہے، ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم ہوتا ہے۔ تو اس یہ باب ہے کفران العشیر کے بارے میں۔ روایت دیکھیے، کہتے ہیں فی عن ابی سعید، اس میں روایت حضرت ابو سعید خدری سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اريد النار فاذا اکثر اهلها النساء يكفرن قيل ايكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔ اے ہے دیکھیے کیا فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ ارشاد فرمایا نہیں، وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ زمانہ بھر احسان کرو، پھر اگر تم سے کوئی بات ناپسندیدہ دیکھے تو کہہ دے گی میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ آہا، یہ ہے محترمہ لوگوں کا حال جی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے کیا فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا جی، یہاں عورتوں کو دیکھا تو کہ وہ کفر کرتے ہیں، ناشکری کی بنا پر، ناشکری کرنے کی وجہ سے ان کو میں نے جہنم میں زیادہ تر دیکھا۔ تو چونکہ کفر کا لفظ آیا یکفرنا، وہ لوگ کفر کرتی ہیں، تو صحابہ کرام کو شوق یہ کفر کرتی ہیں تو کیا یکفرنا باللہ، وہ اللہ کی نافرمانی یا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہاں کفر مراد یکفرنا العشیرہ، شوہروں کے ساتھ کفر کرتی ہے، یعنی شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ وہ بھی کیسے کہ زمانے بھر تم ان کے ساتھ احسان کرو۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، دہر کا معنی زمانہ، سمجھ رہے ہیں؟ دہر کا معنی زمانہ، اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ کفر کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے، کفر کا ایک معنی ناشکری ہے اور کفر کا ایک معنی چھپانا بھی ہے، یعنی یہ لوگ احسان چھپاتی ہے نا، احسان جی، تو آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہوگا احسان فراموشی میں محترمہ لوگ، عورتیں بہت زیادہ ماہرہ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ زمانے پر احسان کرو، کبھی خلاف معمول کوئی بات پالے گی تو پوری زمانے کی نعمتوں کو ٹھکرا دے گی۔ ہمیشہ آپ کی فرمائش کے مطابق آپ کو چیز دی جائے، آپ کی فرمائش پوری کی جائے، آپ کو یہاں وہاں لے جایا جائے، ٹھیک ہے۔ کسی دن بول دیے محترم کہ آج مجھے میٹنگ ہے، خاص کام پہ جانا ہے، آج میں گھمانے نہیں لے جا پاؤں، ہاں کب میری بات مانے تھے جو آج مانو گے، اس طرح محترمہ لوگ ٹھکرا دیتی ہیں۔ تو آج ہم محترم لوگوں کے لیے تسلی ہے اور سمجھنا چاہیے کہ ایسا اگر کرتی ہیں تو جھنجھلانا نہیں چاہیے، تو وہ تو حضور کی حدیث ہے، ہو کر ہی رہنا ہے۔ حضور نے پہلے ہی بتا دیا کہ عورتوں کے اندر یہ عادتیں پائی جاتی ہیں، وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، اس کے ساتھ زمانے بھر احسان کرو، کبھی اگر ان کی بات نہیں مانے یا ان کی خواہش کی تکمیل نہیں کیے تو وہ پوری جو احسان کیے تو سب کو بھلا دے گی اور ناشکری کر دے گی، اور اسی ناشکری کی بنیاد پر میں نے ان لوگوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ چلیے اتنا ہی یاد کیجئے، اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دعائے خیر میں یاد، اللہ حافظ، خدا حافظ۔